السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو پھر سے ایک وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، اور یہ وظیفہ کچھ شرائط کے ساتھ اور کچھ مشکلوں کے ساتھ کرنے کا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے جو چیزوں میں جتنی بھی شرائطیں ہوتی ہیں، جتنی پابندی ہوتی ہیں اور جتنا مشکل ہوتا ہے، اس کے اثرات بھی اتنے ہی زود اثر ہوتے ہیں، اس کے اثرات بھی اتنی زیادہ ہوتے ہیں۔ جو شخص ہر طرح کے وظیفے کو کر کے اور وہ تھک چکا ہے اور مایوس ہو چکا ہے، اس کے لیے یہ وظیفہ کام آنے والی چیز ہے۔ لیکن اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ کو اپنا 12 دن فارغ کرنا پڑے گا۔ اب 12 دن میں صرف آپ کو 1-1.5 گھنٹے کا وقت چاہیے، لیکن میں نے اس وجہ سے کہا کہ 12 ایام میں آپ کا دل و دماغ ہر وقت مطمئن ہو، آپ کی نیند دن میں پوری ہو جانی چاہیے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ کو اس وظیفے کو شروع کرنا ہے، اور اس وظیفے کو اسی جگہ پہ کرنا ہے جس جگہ پہ آپ رات میں قیام کرنا چاہتے ہیں، یعنی سونا اور لیٹنا چاہتے ہیں۔ تو چلیں میں شروع کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ ایک ایسا وظیفہ ہے اور بزرگوں کی طرف سے بتایا ہوا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس شخص نے اس وظیفے کو مکمل کر لیا، پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ خوشحالی عطا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ فراوانی عطا ہوتی ہے کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کے شرائط کے ساتھ۔ جب اس کے شرائط کے ساتھ جن لوگوں نے بھی اس وظیفے کو مکمل کر لیا ہے، پھر زمانے نے اس کے اثرات کو دیکھے ہیں، اور یہ بزرگوں کی طرف سے بتایا ہوا بہت ہی نایاب وظیفہ ہے۔ اور بزرگوں میں سبھی بزرگوں، جہاں تک کہ ہماری معلومات ہے، جہاں تک کہ میں نے ان لوگوں کی سوانح عمری پڑھی، تو ان لوگوں نے اس وظیفے کو اپنے زندگی کا معمول بنایا۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ وظیفے کہ سب سے پہلے میں آداب بتاتا ہوں۔ اس کا آداب یہ ہے کہ آپ 12 دن کے لیے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 12 دن آپ کسی بھی طرح کی حیوانی چیزیں، یعنی کہ گوشت ہے، مچھلی ہے، انڈے ہے، یہ سب چیزوں سے آپ کو پرہیز رکھنا ہے۔ آپ صرف سبزی، روٹی اور پھل فروٹ یہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام تر آپ اگر کھانے پینے کے شوقین ہیں تو 12 دن کے لیے آپ کو پرہیز کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ آپ کو دودھ بھی چھوڑنا ہے۔ دودھ جب آپ چھوڑ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو دودھ والی چائے بھی آپ کو ترک کرنی پڑے گی۔ آپ صرف اور صرف بغیر دودھ کے چائے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو جتنی بھی حیوانی چیز ہے جس کا تعلق کسی جاندار سے ہے، جیسے گوشت ہے اس کا تعلق جانور سے ہے، انڈا ہے اس کا تعلق جانور سے ہے، مچھلی ہے یہ جاندار سے اس کا تعلق ہے، دودھ ہے، دہی ہے اس کا تعلق جاندار سے ہے، یہ سب چیزیں ترک کرنی ہیں۔ آپ صرف ساگ، سبزی اور پھل فروٹ اور گیہوں، چاول، دال یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں جتنے دن آپ یہ عمل کریں گے، اور یہ عمل کی ایام 12 یوم ہے۔ اب آپ کو یہ تو آپ کے کھانے پینے کی پرہیزگاری ہو گئی۔ اس کے بعد کرنا یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد، ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنے دن آپ اس عمل کو کریں گے اس میں آپ کی کوئی بھی نماز تکبیر اولیٰ سے فوت نہیں ہونی چاہیے۔ ہر نماز کو آپ تکبیر اولیٰ سے شرائط کے ساتھ، اس بات کو یاد رکھیں گے کہ شرائط کے ساتھ جب اس عمل کو آدمی کرتا ہے تو پھر اس عمل کو کر لینے کے بعد پھر کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ عمل ہی اس کے لیے کافی ہے۔ رزق کی فراوانی، دولت کی فراوانی، مال اور اسباب کی فراوانی کے لیے یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک انمول خزانہ ہے۔ اس وظیفے کو کر لینے کے بعد کسی وظیفے کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ اس چیز کے لیے اپنے بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے، اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے، اپنے فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے کیا آپ 12 دن قربان نہیں کر سکتے؟ تو دن میں آپ اچھی طریقے سے اپنی نیند کو پوری کر لیا کریں۔ کیونکہ اس تسبیح کے اندر جو شخص اس معمولات کے اوراد کو شروع کرتا ہے تو پھر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان کے اوپر غنودگی کافی آتی ہے۔
نیند کا غلبہ کافی آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے اس تسبیح اور اس معمولات کو پورا نہیں کر پاتا۔ وہ ابھی میں اس کا طریقہ بتاتا ہوں کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اس جگہ پہ تشریف لے جائیں، اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں پہ آپ کو سونا ہے، جہاں پہ آپ رات میں سوئیں گے۔ بستر پاک صاف ہو، جگہ صاف ستھری ہو، اور وہاں پہ کوئی دوسرا موجود نہ ہو، ایک خالی جگہ ہو، گھر کے لوگ دوسرے کمرے میں ہو، دوسری جگہ پہ ہو۔ آپ سکون کے ساتھ اپنے بستر پہ بیٹھ جائیں اور ایک تسبیح لیں، اور 1200 مرتبہ یعنی 12 تسبیح اور مزید 1212 مرتبہ، یاد رکھیں 1212 مرتبہ، یعنی ایک تسبیح کے اندر 101 دانے ہیں، تو اس تسبیح کو 12 مرتبہ۔ اب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے، 12 عدد، کوئی چنے کی دال ہے یا کھجور کی گٹھلیاں ہیں یا کوئی کنکریاں ہیں، وہ آپ رکھ دیں۔ ایک تسبیح جب آپ کی مکمل ہو، ایک کنکر کو اور ایک دانے کو آپ کنارے کر دیں۔ اس طریقے سے آپ کو 12 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو شروعات کس طریقے سے کریں گے اور کیا پڑھیں گے، چلیں بغیر کسی تاخیر کے میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، سب سے پہلے 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، پھر سے سنیے، غور سے سنیے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ آپ کو 1200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اس میں آپ کا جو بھی 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے صرف ہو وقت، وہ آپ صرف کریں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اور اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ سورہ مزمل پڑھنا ہے، 11 مرتبہ سورہ مزمل پورا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، آپ کا ایک دن کا عمل پورا ہو گیا، اور پھر آپ اس جگہ پہ ہی سو جائیں گے۔ کسی سے نہ آپ کو گفتگو کرنی ہے، نہ کسی سے بات کرنی ہے، آپ اسی جگہ پہ سو جائیں گے۔ پھر صبح اٹھیں، پھر فجر کی نماز پڑھیں، پھر آپ ناشتہ کریں، اور کسی سے گفتگو بات وغیرہ کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں دن بھر، دن میں آپ اپنی نیند کو پوری کر لیں، اور عشاء کی نماز کے بعد کمر بستہ ہو جائیں۔ عشاء کی نماز پڑھ کے اپنی جگہ پہ جائیں، اور پھر آپ 1212 مرتبہ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور سورۃ المزمل 11 مرتبہ، یہ آپ پھر سے پڑھیں۔ اس طریقے سے 12 یوم جس شخص نے اس وظیفے کو مکمل کر لیا، کامل کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اس طریقے سے رزق کو، مال و دولت کو، مال و اسباب کو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی کشادہ کر دے گا، اس طرح اس کے لیے فراوانی کر دے گا کہ آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی، حیران رہ جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ جو میں نے شرائط بتائی، اس شرائط کے ساتھ اور اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے، یہی بزرگوں کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر اس شرائط کو کسی نے پورا نہ کیا، اگر ان 12 ایام میں کسی بھی دن، یوں کہہ لیجئے کہ 12ویں دن ہی اگر اس نے ایک کپ دودھ کی چائے پی لی، تو پھر یہ اثرات آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ کسی بھی کام کو اس کے طریقے اور اس کے شرائط کے ساتھ جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اثرات آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز میں یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو میں نے بات بتائی، اس میں کوئی سوال آپ کو پوچھنا ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، تو آپ ہمیں کمنٹ کیجئے، میں انشاءاللہ اس کا تشفی بخش جواب دوں گا۔ اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور شیئر کریں، اور اس وظیفے کو آپ کر لیں۔ انشاءاللہ تمام تر آپ کی مایوسی، آپ کی فکریں، آپ کی پریشانی سب دور ہو جائیں گی، اور اللہ تبارک و تعالی رزق میں کشادی عطا فرمائے گا، فراوانی عطا فرمائے گا۔ پھر سے سن لیں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔